پارلیمان میں موجود جماعتیں موجود ہوتی ہیں، بلکہ آئین کے حوالے سے جب آپ اس کی بنیادی چیزوں میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 1973 میں جو آئین بنا تھا وہ بڑی ریزی کے بعد بنا تھا اور تمام جماعتیں اس میں آن بورڈ رہی تھیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی اس نوعیت کی چیز ہو تو اس وقت جو پارلیمان میں موجود جماعتیں ہیں اور ان کا رول تھا ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ایکسپرٹس کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، اور پھر پارلیمان کے جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن یہ عجیب و غریب قسم کی ترمیم کا سلسلہ ہے کہ جس میں مسودہ واضح ہی نہیں ہو پاتا. اب کل پارلیمانی کمیٹی جس میں تمام جماعتیں شامل ہیں، ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے، جے یو آئی بھی موجود ہے اور حکومتی جماعتیں بھی موجود ہیں. انہوں نے ایک مسودہ اگر متفقہ طور پر پاس کر لیا ہے تو وہ واضح طور پر کیا ہے وہ بھی اس طرح سے سامنے نہیں آ پا رہا، اور اگر پاس کر لیا ہے تو پھر اعتراض کس بات پہ ہو رہا ہے. تو بات صرف حکومتی کی ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، بات تو اپوزیشن پارٹیوں کی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی. لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل اس وقت جو ترمیم کے حوالے سے مکمکا کرنے کا عمل ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے سامنے واضح طور پر یہ چیز لے کر آئیں کہ اس وقت ہم کوئی ایک ترمیم بھی قبول نہیں کرتے. اس وقت جو ہے پروسیس کو مکمل کیا جائے اور بعد میں ایک وسیع مشاورت کا سلسلہ شروع کیا جائے. یہ جو بات ہے کہ حکومت کی طرف سے دباؤ شروع ہو جاتا ہے اور مختلف لوگوں کو پریشر میں لا کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں جس طرح سے خرید و فروخت ہوتی ہے یہ ایک مسلسل عمل بن چکا ہے. ہر سینٹ کے انتخاب کے موقع پر انسانوں کی یہ منڈی لگ جاتی ہے، ہر ترمیم کے موقع پر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو ایکسٹینشن دینی ہو تو اس موقع پہ بھی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پارٹیاں اس پورے عمل کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. اس وقت بھی پی ٹی آئی یا جے یو آئی یا جو بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ارکان کے اوپر دباؤ ہے تو واضح اور متعین طور پر لوگوں کے نام بھی لیے جائیں اور سپریم کورٹ میں جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بعض اوقات تو جماعتوں میں بھی یہ ایک چیز بن گئی ہے کہ فیصلہ تو وہ وہی کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کہہ رہی ہوتی ہے. فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے چند لوگوں کے اوپر یہ دباؤ ہے، اور وہ لوگ یہ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے پارٹی پر بات نہیں آتی، لوگوں پر بات آ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم اب اس طرح سے تو پارٹیوں کے آگے ان کی کئی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دباؤ قبول نہیں کر رہے وہ بھی تو ایک کریکٹر رکھتے ہیں نا. تو جو دباؤ قبول کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی پریشان ہیں لوگ کہ ڈیفیکشن کلوز میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ مکمکا کرنے کی بات ہو رہی ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کلیتاً مسترد ہونی چاہیے، اس پر اس وقت گفتگو ہونی نہیں چاہیے. نئے چیف جسٹس کو چارج سنبھال لینا چاہیے. عدلیہ کے نظام میں اگر اصلاحات کرنی ہے تو عدلیہ کے نظام کی اصلاحات ایک مکمل پیکیج ہے، اس میں صرف تقررات کا مسئلہ نہیں ہے. تقرر کے معاملے میں تو اب تک کی سب سے بہتر پوزیشن ہے کہ سینیورٹی پر جج بن جاتے ہیں جس میں تنازعات ختم ہو گئے ہیں. اور یہ کہنا کہ پارلیمان کی کمیٹی 5 ججوں میں سے یا 3 ججوں میں سے ایک جج کی سفارش کرے گی اور پھر وزیر اعظم سمری صدر کو بھیجیں گے، تو جب اتنی بڑی پارلیمنٹ میں دباؤ کا شکار ہو کر آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں تو وہ جو کمیٹی ہوگی جس میں واضح طور پر حکومت کی اکثریت بھی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرٹ نہیں ہوگا، جو حکومت چاہتی ہے وہی ہوگا. لہذا یہ جو معاملہ ہے اس کو بالکل مسترد ہونا چاہیے. ججز کو سینیورٹی کی بنیاد پر تقرر کرنے کا چیف جسٹس کا جو طریقہ ہے وہ بالکل درست ہے، اسی کو قائم رہنا چاہیے. اور آئین جو اصلاحات ہیں عدالتی وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، عدالتی نظام پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ عدالت جانا نہیں چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو لاہور کا واقعہ ہے اس پہ بھی ضرور ظاہر ہے کہ بات ہونی چاہیے کہ فیک نیوز پھیلانے والے، غلط ویڈیوز جاری کرنے والے، جھوٹا الزام لگانے والے، ان کی پکڑ کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ بہاولپور ہو یا ملتان ہو یا لاہور ہو یا کسی اور جگہ پر ملک میں جب اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پر جب عدالتیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، فیصلے نہیں ہوتے، مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، حکومتی دباؤ میں چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، تو پھر کیسے لوگوں کا اعتبار قائم ہوگا حکومت پر؟
جہاں یہ سوال اہم ہے کہ لوگ فیک نیوز کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، وہیں یہ سوال بھی تو اہم ہے کہ جس مسئلے پر موجودہ حکومت کی کوئی خاتون یا کوئی مرد آ کر بات کرے، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ان کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے. اس کیس میں بھی حکومت کا موقف لوگ اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ حکومت کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ایک جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والی یہ حکومت ہے. فارم 47 صرف نواز شریف صاحب کو 70,000 اضافی ووٹ ڈال کر سیٹ دی گئی. آپ اندازہ تو لگائیں، باقی تو چھوڑ دیں. آپ لاہور سے کیا شہباز شریف اور کیا مریم بی بی اور کیا ان کے پورے خاندان کے لوگ اور کیا نون لیگ کے لوگ 16-17 سیٹوں کے علاوہ پورے پاکستان میں جیتے نہیں ہیں. اتنے بڑے جھوٹ پر جو لوگ آ کر کھڑے ہوں، ان کی کسی سچی بات کا بھی کوئی یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ ساکھ نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور جب کریڈیبلٹی نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ بحران تو پیدا ہوتا ہے. پھر لوگ جھوٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پاپولر باتوں کے پیچھے جو ہے وہ چیزیں کرنا شروع ہوتے ہیں. اور ہم تو ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی جو تحقیقات ہیں، میں خیر مقدم کرتا ہوں جو لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنائی ہے کل، اور اس میں بہت واضح طور پر جو طریقہ کار عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اور عزت اور وقار کے ساتھ انصاف دلانے کا ہے وہ ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب یہ واقعات ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے مدعی نہیں بنتے. اس سے بڑھ کر افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کے بچے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ مدعی بننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اس لیے کہ پورے نظام پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھا ہوا ہے. یہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. لہٰذا یہ معاملہ صرف ایک واقعے کا نہیں ہے، یہ واقعہ تو ایک طور پر ایک علامت کے طور پر سامنے آ گیا. اصل میں تو پوری سوسائٹی میں جو غم و غصہ موجود ہے اس کا اظہار ہے. جو ہمارے ادارے ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے لوگوں کا، چاہے وہ عدالت ہو یا پولیس کا ادارہ ہو یا کوئی ادارہ ہو. حکومتوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ساکھ کیا ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ تعلیمی اداروں میں کھلے عام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد جب اخلاق باختگی ہوگی، سرکار کی سطح پر ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ڈرگز پھیل رہی ہوں گی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں تمام تعلیمی اداروں میں بائی اینڈ لارج جو منشیات کا کام ہے وہ دھڑلے سے ہو رہا ہے، نوجوانوں کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ جو بہت اچھے پڑھنے لکھنے والے بچے بچیاں ہوتے ہیں ان کو وہ نشے دیے جاتے ہیں جس سے وہ کہیں کہ آپ کی کنسنٹریشن بڑھے گی اس سے. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آوارگی کی طرف مائل ہوتے ہیں، دوسری طرف بہت پڑھنے والے بک وارم ٹائپ کے لوگ، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ذہنی یکسوئی بڑھے گی تو یہ دوا استعمال کرو، یہ نشہ استعمال کرو. اور آہستہ آہستہ پھر وہ نشے کے عادی بن کر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کون سا ادارہ ہے، کوئی حساس ادارہ جو اس پر کام کرتا ہو؟ کوئی پولیس، کوئی رینجرز، کوئی ISI، کوئی MI، کوئی حکومت، کوئی FIA. کسی کو نوجوان نسل سے غرض نہیں ہے. جو کچھ تعلیمی اداروں کے بے شمار مسائل ہیں، جتنی چاہو مہنگی تعلیم کر دو، جتنا چاہو فیسیں بڑھا دو، جو چاہو کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ وہ سب فرسٹریشن ہے کہ جس کا اظہار پھر کسی ایک واقعے کی صورت میں سامنے آتا ہے. حکومت اور ریاست کو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا، لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا، حق اور انصاف فراہم کرنا پڑے گا. لیکن بجائے اس کے کہ ان کور ایشوز پر توجہ دیں، اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہیے، اپنی مرضی کی عدلیہ چاہیے. اور ڈیفیکشن کلاز اگر موجود ہے تو اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ جس کو چاہو ہارس ٹریڈنگ ہو، ووٹ کاسٹ کرو، انسانوں کی منڈی لگاؤ، عوام کے جیبوں پہ ڈاکے مار مار کے جو پیسے انہوں نے جمع کیے ہیں وہی پیسے انسانوں کے خریدنے پہ لگاؤ، اور اپنی مرضی کا قانون اور اپنی مرضی کا پورا نظام بناؤ. تو یہ تو اب چلنے والی چیز نہیں ہے. اس کا پھر ریئیکشن ہوتا ہے. جماعت اسلامی اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ یہ واقعہ جو لاہور کا ہوا ہے یہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو اس نوعیت کے واقعات ہیں، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. ضیاء الدین انصاری صاحب یہ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، ان کی سربراہی میں جو ہمارے لاہور کے امیر ہیں، ان کی سربراہی میں آج جماعت اسلامی لیگل ایڈ کمیٹی قائم کر رہی ہے. اور ہم وکلا سے مشاورت بھی کریں گے. لوگ اپنے قانونی مشاورت کے لیے اور عدالتوں میں جو کچھ بھی ان کو مدد چاہیے اس کے لیے ہماری لیگل ایڈ کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس نوعیت کے کیسز بھی عزت اور وقار کے ساتھ اور ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر انشاءاللہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کا مقدمہ لڑے گی. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک پورا نیٹ ورک بنانے کی بھی ضرورت ہوگی اور تعاون کی بھی ضرورت ہوگی. لیکن یہ جماعت اسلامی اپنا فرض سمجھتی ہے کہ جہاں ہم بے شمار مسائل میں لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان معاملات میں بھی کہ جس طرح یہ زیادتی کا واقعہ ہو
یا اور واقعات ہوں کسی اور کے ساتھ ایسی زیادتی کی جس میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہو، تو جماعت اسلامی یہ قانونی مدد فراہم کرے گی۔